آج ہم ایک ایسے رشتے کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو دہائیوں پر محیط ہے، کافی اتار چڑھاؤ سے بھرا ہوا، اور جیسا کہ ہمارے آج کے مؤخذ کا عنوان کہتا ہے، عظیم الشان غلط فہمیوں سے آٹا پڑا ہے، یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ بالکل، اور یہ غلط فہمیاں کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ اکثر تو دونوں ملکوں کی پالیسیوں اور فیصلوں کی بنیاد یہی رہی ہیں۔ ہم آج بات کریں گے حسین حقانی کی کتاب میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز، پاکستان، دی یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ این ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ کے کچھ اہم نکات کی روشنی میں۔ تو ہمارا مقصد ہے اس کتاب کے ذریعے ان تعلقات کی پیچیدہ تاریخ کو سمجھنا۔ وہ کیا بنیادی محرکات تھے، وہ کون سی بار بار دہرائی جانے والی آپ کہہ لیں غلط فہمیاں تھیں جی جنہوں نے اس رشتے کو ایک خاص شکل دی، اور وہ اہم موڑ کون سے تھے جہاں سمت بدلی۔ تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی امریکہ سے تعلق کی بنیادی وجہ سیکیورٹی تھی، خاص طور پر بڑے پڑوسی بھارت کے حوالے سے۔ جی پاکستان کو شروع سے ہی ایک طاقتور اتحادی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، کوئی جو فوجی اور معاشی مدد دے سکے۔ لیکن دوسری طرف امریکہ کا رویہ شروع میں کافی محتاط تھا، بلکہ کچھ شک و شبہ والا بھی۔ امریکی حکام جیسے صدر روزویلٹ بھی وہ تقسیم ہند کے خیال سے ہی خوش نہیں تھے، اور امریکی میڈیا بھی جیسے ٹائم میگزین وہ جناح اور نئے ملک کے بارے میں کافی تنقیدی تھا۔ یعنی شروع سے ہی دونوں ملکوں کے مقاصد میں ایک فرق نظر آتا ہے نا؟ پاکستان بھارت کے خلاف تحفظ چاہ رہا تھا، جبکہ امریکہ دنیا کو سر جنگ کے آئینے میں دیکھ رہا تھا، اور جنوبی ایشیا اس کی ترجیحات میں کافی نیچے تھا۔ جناح کا خیال تھا کہ مسلم ممالک روس کے خلاف ایک بلاک بن سکتے ہیں اور اس میں امریکہ مدد کرے گا۔ یہ بھی ایک امید تھی جو شاید امریکی سوچ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ بالکل، اور پھر کشمیر کا مسئلہ، وہ تو فوراً ہی ایک بڑا تنازع بن گیا۔ پاکستان کو امید تھی کہ مسلم اکثریتی ریاست اس کا حصہ بنے گی۔ بھارت کے اپنے اسٹریٹجک مفادات تھے، اور وہ باؤنڈری کمیشن کے فیصلے، خاص طور پر ضلع گرداسا پور کا بھارت کو ملنا، جس سے کشمیر تک زمینی راستہ ملا، اس نے پاکستان میں شکوک و شبہات کو اور گہرا کر دیا۔ تو تعلقات کا آغاز ہی کچھ آپ کہہ لیں متزلزل بنیادوں پر ہوا۔ پاکستان امداد اور حمایت کے لیے بے چین تھا، امریکہ ہچکچا رہا تھا، اور بھارت کو خطے کی زیادہ اہم طاقت سمجھ رہا تھا۔ کتاب میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے کہ جناح نے امریکی سفیر کو اپنا ذاتی گھر خریدنے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے نہیں لیا۔ یہ شاید اس وقت کی پاکستانی قیادت کی خواہش دکھاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ سے قریبی تعلق بن جائے۔ جی، اور پھر لیاقت علی خان کا 1950 کا مشہور دورہ امریکہ ہوا۔ وہ ایک کوشش تھی پاکستان کو متعارف کرانے کی، اپنی اسٹریٹجک اہمیت بتانے کی۔ انہوں نے یہاں تک پیشکش کی کہ اگر امریکہ کشمیر اور افغانستان پر پاکستان کا ساتھ دے تو پاکستان کوریا میں فوج بھیج سکتا ہے۔ لیکن امریکہ نے اس سودے بازی کو قبول نہیں کیا۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ ایچیسن کا تو صاف موقف تھا کہ بھئی امریکہ کو اپنی پالیسیوں کے لیے کسی ملک کی فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پھر وہی بنیادی فرق نظر آتا ہے، پاکستان کی علاقائی ترجیحات بمقابلہ امریکہ کے عالمی مفادات۔ البتہ 1950 کی دہائی کے وسط میں جب آئزن ہاور انتظامیہ آئی، اور خاص طور پر سیکریٹری آف اسٹیٹ جان فاسٹر ڈلس، تو کچھ تبدیلی آئی۔ ڈلس کمیونزم کے خلاف ایک جارحانہ پالیسی رکھتے تھے، اور وہ پاکستان کو اس عالمی جنگ میں ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھنے لگے۔ اس کی وجہ تھی پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن، جہاں سے سوویت یونین پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اور اسی تناظر میں 1954 کا وہ باہمی دفاعی امدادی معاہدہ ہوا، میوچول ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ فوجی امداد دینا شروع کی۔ لیکن یہاں بھی کتاب نشاندہی کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کی توقعات مختلف تھیں۔ امریکہ اسے کمیونزم کے خلاف اتحاد سمجھ رہا تھا، پاکستان اسے بھارت کے خلاف اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے کا ذریعہ، اور پاکستانی حکومت یہ تفصیلات اپنی عوام سے بھی کافی حد تک چھپا رہی تھی۔ جی، اور امریکی انٹیلیجنس رپورٹس بھی اسی تضاد کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کا تجزیہ تھا کہ پاکستان کا اصل محرک بھارت ہے، اور وہ فوجی اڈے یا تعاون تبھی دے گا جب اسے بھارت کے حوالے سے تسلی بخش امداد ملے گی۔ لیکن پالیسی بنانے والوں نے اکثر ان پیچیدگیوں کو نظر انداز کیا اور شخصیات پر زیادہ توجہ دی، جیسے غلام محمد، مرزا ایوب خان۔ تو یہ وہ دور تھا جب بظاہر اتحاد بن رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر
غلط فہمیوں کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ پاکستان اپنی ساری فوجی تیاریاں بھارتی سرحد پر کر رہا تھا، جبکہ امریکی امداد کا مقصد تھا سوویت یونین کا مقابلہ کرنا۔ کچھ امریکی سفارتکاروں نے اس تضاد کو محسوس بھی کیا اور خبردار کیا کہ یہ امداد پاکستان میں اندرونی اصلاحات کی بجائے انحصار پیدا کر رہی ہے۔ اور پھر 1959 میں پشاور کے قریب بڈ بیر میں امریکہ کو ایک جاسوسی اڈا مل گیا۔ یہ NSA کی تنصیب تھی۔ سوویت میزائل اور ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے کے لیے یہ انتہائی اہم تھی۔ یہ امریکہ کے لیے ایک ٹھوس کامیابی تھی اور اس نے تعلقات کو وقتی طور پر مزید قریب کر دیا۔ CIA اور ISI کے درمیان بھی قریبی تعلقات بنے۔ لیکن بنیادی مسئلہ وہیں کا وہیں رہا۔ آئزن ہاور نے جب 1959 میں پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ایوب خان کی ساری توجہ بھارت اور کشمیر پر ہے، اور دہلی میں نہرو نے بھی انہیں پاکستان کے اندرونی عدم استحکام کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ اور پھر 1960 کی دہائی میں جب کینیڈی انتظامیہ آئی تو امریکہ کا جھکاؤ واضح طور پر بھارت کی طرف بڑھ گیا۔ 1962 کی چین بھارت جنگ میں جب امریکہ نے بھارت کو فوجی امداد دی تو پاکستان میں شدید رد عمل ہوا۔ میڈیا نے اسے امریکی سازش قرار دیا اور ایوب خان نے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ بھارت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دے۔ یہیں سے ایوب خان کی پالیسی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہ امریکہ سے امداد بھی مانگ رہے تھے، بھارت کو امریکی امداد پر احتجاج بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ چین سے تعلقات بھی گہرے کر رہے تھے۔ کتاب کے مطابق ان کا خیال تھا کہ بڈ بیر اڈے کی اہمیت اتنی ہے کہ امریکہ پاکستان کو ناراض نہیں کرے گا اور فوجی سپلائی بند نہیں کرے گا۔ اور شاید اسی غلط اندازے نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں کردار ادا کیا۔ کتاب کہتی ہے کہ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کے ذریعے پہل کی۔ امریکہ نے فوراً دونوں ملکوں پر اسلحے کی پابندی لگا دی۔ ایوب خان نے امریکہ پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا، حالانکہ دفاعی معاہدے میں بھارت کے خلاف جنگ کی صورت میں امریکی مداخلت شامل نہیں تھی۔ اس جنگ کے نتائج بہت دور رس نکلے۔ پاکستان میں شدید امریکہ مخالف جذبات پیدا ہوئے، فوج کے اندر مذہبی رجحانات بڑھے، مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان خلیج مزید وسیع ہوئی، اور ایوب خان کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ امریکہ سے تعلقات بری طرح متاثر ہوئے۔ بالکل۔ جنگ کے بعد امریکہ سپلائی بحال کرنے میں ہچکچا رہا تھا، اور پاکستان نے بھی آخرکار 1968 میں بڈ بیر اڈے کا معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا۔ اڈا 1969 میں بند ہو گیا۔ اسی دوران ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز آئی، جس پر حقانی یہ کہتے ہیں کہ اس نے تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا اور امریکہ مخالف جذبات کو مزید ہوا دی۔ تو 1960s کی دہائی کے آخر تک وہ اتحاد جو بظاہر بڑا مضبوط نظر آتا تھا، اپنی بنیادوں میں موجود تضادات کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہوتے ہیں، بنگلہ دیش کا بحران اور نکسن انتظامیہ کا کردار۔ 1969 میں یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالا۔ صدر نکسن اور ان کے مشیر کسنجر یحییٰ کو ایک اہم رہنما سمجھتے تھے، خاص طور پر چین کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے ایک ممکنہ ذریعے کے طور پر۔ امریکی پالیسی کا اندرونی تجزیہ اب بھی یہی تھا کہ بھارت کا استحکام زیادہ اہم ہے، لیکن پاکستان کو اس لیے ساتھ رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ بھارت کے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ اسی دوران 1970 کے انتخابات نے پاکستان کا سیاسی نقشہ ہی بدل دیا۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کو زبردست اکثریت ملی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو سب سے بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ مجیب الرحمان زیادہ صوبائی خود مختاری مانگ رہے تھے، جسے مغربی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سیاسی بحران بڑھتا گیا اور مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا۔ نکسن اور کسنجر نے اس معاملے سے باہر رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان کی اولین ترجیح تھی چین کے ساتھ تعلقات کا آغاز۔ ڈھاکہ میں امریکی قونصل جنرل آرچر بلڈ نے اس پالیسی کے خلاف وہ مشہور اختلافی ٹیلی گرام بھیجا، جس میں فوجی کارروائی کو دہشت گردی کا راج اور امریکی پالیسی کو اخلاقی دیوالیہ پن کہا۔ لیکن واشنگٹن پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا یہ واقعی اتنا سیدھا تھا؟ کیا امریکہ نے صرف آنکھیں بند کر لی تھیں؟ کتاب کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر
امریکہ نے نہ صرف آنکھیں بند کیں بلکہ پاکستان کو خفیہ طور پر ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنے میں مدد کی، یہاں تک کہ اردن اور لیبیا جیسے ملکوں سے امریکی ساختہ طیاروں کی پاکستان منتقلی کی حوصلہ افزائی کی۔ کسنجر نے بعد میں اپنی یادداشتوں میں اسے یہ کہہ کر جائز قرار دیا کہ چین کے ساتھ تعلقات کا راستہ بچانا زیادہ اہم تھا۔ اور پھر دسمبر 1971 میں جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان نے مغربی محاذ پر حملہ کیا، بھارت نے مشرقی پاکستان میں مداخلت کی اور جلد ہی بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا۔ امریکہ نے پاکستان کی طرف جھکاؤ دکھایا، ساتھ میں بحری بیڑے کو بھیجنے کی بات ہوئی، لیکن جنگ کا نتیجہ تو واضح تھا۔ 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا اور اس نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ایک بار پھر بدل دیا۔ یحییٰ خان کو جانا پڑا اور ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا۔ بھٹو نے آتے ہی امریکہ سے فوجی امداد کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ ان کا نعرہ نیا پاکستان کا تھا، لیکن ترجیح فوج کی تعمیر نو تھی۔ وہ مسلسل امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بھارت مغربی پاکستان کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے امریکی اور چینی حمایت ضروری ہے۔ انہوں نے امریکی آڑوں کی پیشکش بھی کی جو ان کی اپنی ماضی کی تقاریر اور تحریروں کے بالکل الٹ تھی، لیکن امریکہ خاص طور پر محکمہ خارجہ اب محتاط تھا۔ وہ پاکستان کو دوبارہ اتنا مسلح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے۔ نکسن بھٹو سے ہمدردی رکھتے تھے لیکن پالیسی مختلف تھی۔ اس انکار نے بھٹو کو مجبور کیا کہ وہ تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک جیسے ایران اور سعودی عرب سے مدد لیں۔ اسی دوران انہوں نے عالم اسلام میں قائدانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی، جس کی ایک مثال 1974 کی لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس تھی۔ اور پھر 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر دیا۔ اس نے پاکستان میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ بھٹو کا وہ مشہور عزم کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے، وہ اسی پس منظر میں تھا۔ پاکستان نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا، جس پر امریکہ نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور آخرکار دباؤ ڈال کر اسے منسوخ کروا دیا۔ جی، اور یہ ایٹمی پروگرام کا معاملہ آنے والے سالوں میں پاک امریکہ تعلقات میں ایک مستقل، آپ کہہ لیں، تنازع کا باعث بننا تھا۔ 1977 میں بھٹو کا تختہ الٹ کر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء نافذ کر دیا۔ کارٹر انتظامیہ نے ایٹمی پروگرام پر تشویش کی وجہ سے پاکستان کی امداد معطل کر دی۔ ضیاء نے عوامی سطح پر تو ایٹمی پروگرام سے انکار کیا، لیکن خفیہ طور پر اسے آگے بڑھاتے رہے۔ اور پھر 1979 میں دو بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے خطے اور پاک امریکہ تعلقات کو بالکل بدل دیا۔ ایران میں اسلامی انقلاب اور افغانستان پر سوویت یونین کا حملہ۔ اچانک پاکستان امریکہ کے لیے ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا۔ ضیاء الحق نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے امریکہ کو باور کرایا کہ کمیونزم کو روکنے کے لیے پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ کارٹر انتظامیہ امداد دینا چاہتی تھی، لیکن ایٹمی پروگرام کی وجہ سے قانونی رکاوٹیں تھیں۔ ضیاء نے تو ابتدائی امریکی پیشکش کو مونگ پھلی کہہ کر مسترد کر دیا۔ پھر ریگن انتظامیہ آئی جو سوویت یونین کے خلاف ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ 1981 میں پاکستان کے لیے $3.2 بلین کا بڑا امدادی پیکج منظور ہوا، جس میں جدید F-16 طیارے بھی شامل تھے۔ اس کے بدلے میں پاکستان افغان مجاہدین کے لیے امریکی ہتھیاروں اور فنڈز کی ترسیل کا مرکزی راستہ بن گیا۔ لیکن ایٹمی پروگرام کا کیا ہوا؟ کیا امریکہ نے اس پر مکمل آنکھیں بند کر لیں؟ کتاب تو یہی کہتی ہے، بالکل۔ ضیاء نے امریکی حکام کو بار بار یقین دلایا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا۔ 1982 میں جب امریکی جرنل ورنن والٹرز نے ضیاء کو ناقابل تردید ثبوت پیش کیے تو ضیاء نے سپاہی کی عزت کا واسطہ دے کر انکار کیا۔ والٹرز نے بعد میں انہیں ایک نہایت شاندار اور محب وطن جھوٹا کہا۔ امریکہ نے پریسلر ترمیم میں جو امداد کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے جوڑتی تھی، خصوصی چھوٹ دے کر امداد جاری رکھی کیونکہ افغانستان اولین ترجیح تھی۔ تو یہ ایک طرح کا ڈیل تھا۔ امریکہ نے ایٹمی پروگرام کو نظر انداز کیا اور بدلے میں پاکستان نے افغان جہاد میں مدد کی۔
ہاں، اور اس دوران RSI نے افغان جنگ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ وہ نہ صرف امریکی ہتھیار اور فنڈز تقسیم کرتی تھی، بلکہ کتاب کے مطابق اپنے پسندیدہ مجاہدین گروہوں کو نوازتی تھی اور پاکستان کے اپنے علاقی ایجنڈے کو بھی آگے بڑھا رہی تھی، جیسے کشمیر اور بھارت میں سکھ علیحدگی پسندوں کی مبینہ حمایت۔ یہ وہ دور تھا جب تعلقات بظاہر بہت قریبی تھے، لیکن اندر ہی اندر مستقبل کے مسائل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اور جیسے ہی 1989 میں سوویت فوجیں افغانستان سے نکلیں، امریکہ کی دلچسپی کم ہو گئی۔ 1990 میں صدر بش سینئر یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکے کہ پاکستان کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہے، اور پریسلر ترمیم کے تحت امریکی امداد بند ہو گئی۔ پاکستان نے خود کو ایک بار پھر تنہا محسوس کیا۔ اس کے بعد 1990 کی دہائی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہی۔ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن فوج اور ISI کا اثر و رسوخ برقرار رہا۔ پاکستان پر کشمیر میں عسکریت پسندی اور افغانستان میں طالبان کی حمایت کے الزامات لگتے رہے۔ 1999 میں نواز شریف کی بھارت سے امن کی کوشش کارگل جنگ کی وجہ سے ناکام ہو گئی، جس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر آیا 9/11۔ ایک بار پھر پاکستان امریکہ کے لیے اہم ہو گیا۔ مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بدلے میں بڑی امریکی امداد بحال ہو گئی۔ لیکن جلد ہی ڈبل گیم یا دوغلی پالیسی کے الزامات سامنے آنے لگے۔ امریکہ کا خیال تھا کہ پاکستان ایک طرف القاعدہ کے خلاف مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی حمایت بھی جاری رکھے ہوئے ہے، جو افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج پر حملے کر رہے تھے۔ یہ الزام پاکستان ہمیشہ مسترد کرتا رہا۔ یہ کشیدگی بڑھتی رہی، خاص طور پر 2008 میں ممبئی حملوں کے بعد، جن میں بھارت نے پاکستانی ریاستی عناصر کے ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ پھر اوباما انتظامیہ آئی، جس نے افپاک یعنی افغانستان پاکستان مشترکہ حکمت عملی پر زور دیا۔ کیری لوگر برمن بل کے تحت بڑی سویلین امداد بھی دی، لیکن بنیادی شکوک و شبہات وہ وہیں رہے۔ جی، اور پھر مئی 2011 میں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف امریکی آپریشن، اس نے تو تعلقات کو ایک نئے نچلے درجے پر پہنچا دیا۔ یہ آپریشن پاکستان کو بتائے بغیر کیا گیا، جس سے پاکستانی فوج اور ISI کو شدید آپ کہہ لیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کے درمیان عدم اعتماد کو اور گہرا کر دیا۔ کتاب کے مصنف حسین حقانی، جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے، وہ خود بھی اسی عدم اعتماد کا شکار ہوئے اور انہیں متنازع میمو گیٹ اسکینڈل کے بعد استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کی کتاب کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ پورا رشتہ بنیادی طور پر متضاد مفادات، گہرے عدم اعتماد اور سب سے بڑھ کر دونوں طرف کی غیر حقیقی توقعات یعنی عظیم الشان غلط فہمیوں پر ہی کھڑا رہا ہے۔ بالکل، ایک چکر سا نظر آتا ہے جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، سرد جنگ، افغان جہاد، 9/11، تعلقات قریب ہو جاتے ہیں، امداد کا بہاؤ شروع ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ فوری ضرورت ختم ہوتی ہے، بنیادی اختلافات، بھارت، ایٹمی پروگرام، عسکریت پسند گروہ، وہ دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں اور تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ کتاب دلیل دیتی ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں، بلکہ دونوں ملکوں کی بنیادی طور پر مختلف ترجیحات اور دنیا کو دیکھنے کے مختلف انداز کا ناگزیر نتیجہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس کا جواب شاید کتاب بھی حتمی طور پر نہیں دیتی۔ کیا ایک ایسا رشتہ جو دہائیوں سے اتنی متضاد بنیادوں اور بار بار پیدا ہونے والے عدم اعتماد پر کھڑا ہو، کبھی حقیقی معنوں میں مستحکم اور قابل اعتبار بن سکتا ہے؟ یا پھر یہ عظیم الشان غلط فہمیوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا، جہاں وقتی ضرورتیں قریب لائیں گی اور بنیادی اختلافات دور کر دیں گے؟ کیا ان تسلیم شدہ اختلافات کی بنیاد پر ایک زیادہ حقیقت پسندانہ، کم توقعات والا رشتہ ممکن ہے، جیسا کہ مصنف تجویز کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید پالیسی سازوں اور عوام دونوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔